على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. یہ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پہلے سپارے کا بھی 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس کی 8 آیتوں کی ابھی تلاوت کی ہے. حق تعالی شان ہو یہاں سے بنی اسرائیل پر جو انعامات حق تعالی شان ہو نے فرمائے تھے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ان آیتوں میں بہت سارے انعامات کا تذکرہ فرمایا. آگے بھی ان انعامات کا تذکرہ چلے گا. ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعامات برسائے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہاں پر. بنی اسرائیل کو علمی اعتبار سے اس زمانے میں ساری قوموں پر اللہ نے برتری عطا فرمائی تھی. اور ڈرو وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے بالکل بھی کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاوے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائے. ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی مدد کی جاوے گی. اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، جو تمہیں یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتا تھا.
کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا پیدائش کے بعد. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اور اس وقت کو یاد کرو، مختلف واقعات بیان فرما رہے اللہ اپنے انعامات کو ظاہر کر کر. اور اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جس وقت کہ ہم نے دریا کو تمہارے لیے حصے بنا دیا، ٹکڑے بنا دیا، 12 ٹکڑے بنا دیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، تمہارے سارے بنی اسرائیل کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے ڈبو دیا، غرق آب کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کو ڈوبتا ہوا. اور اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ان 40 راتوں میں کوہ طور پہ بلا کر کے ہم نے انہیں توریت عطا فرمائی. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر ان کے جانے کے بعد کوہ طور پر تم نے گوشالہ کو بنا دیا، یعنی گائے کو بنایا، یعنی اس کی عبادت کرنے لگے. وانتم ظالمون، تم حد سے آگے بڑھنے والے، ظلم کرنے والے تھے، چونکہ شرک شروع کر دیا، کفر شروع کیا. پھر بھی ہمارا انعام یہ تھا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس واقعے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور بنو اسرائیل یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی توریت. والفرقان، فرقان سے مراد حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، یعنی یہی کہ توریت کتاب. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو بنو اسرائیل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جس وقت کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، گائے کی پوجا کر کر کے، گائے بنا کر کے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، گوسالہ پرستش کر کر. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور معافی اس وقت ملے گی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس. فتاب علیکم، اللہ کی طرف رجوع کرو، بے شک وہی اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے. یہ وہ آیتیں ہیں 8 جس کا میں نے ترجمہ کیا، جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کی بارش کی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تمہیں سارے جہاں پر فضیلت دی تھی. سارے جہاں پر فضیلت اس اعتبار سے دی تھی کہ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے بنی اسرائیل، انہیں اللہ نے توریت عطا فرمائی تھی. علمی اعتبار سے فوقیت تھی اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کے لوگوں پر. جب یہ گناہ کرتے، گناہ کر کر کے عذاب کے مستحق ہوتے، قیامت تک جو بھی آدمی کرے گا دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی شخص کسی کے کام آ جاتا ہے، یا وہ شخص سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص سفارشی بن کر آتا ہے، یا کوئی شخص کچھ مال دے کر کے اپنے آپ کو، اپنے ساتھی کو بچا لیتا ہے، یا ویسے ہی اس کی سزائیں معاف ہو جائے. فرمایا بنی اسرائیل سنو، ڈرو اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی کو اپنا عمل کی کرنا پڑے گا. ایک دنیا میں سفارش چلتی ہے، فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ، قیامت کے دن، اس دن آخرت کے دن میں کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی. ولا يؤخذ منها عدل، عدل کہتے ہیں بدلے کو، کسی سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. قرآن و حدیث میں موجود ہے ساری دنیا کا مال و دولت دے کر کے آدمی سوچے گا کہ میں آج کے دن کے عذاب سے بچ جاؤں تو چھٹکارا نہیں پا سکتا. ولا هم ينصرون، کوئی مددگار بھی نہیں آئے گا، مدد نہیں کی جائے گی. اب اللہ رب العزت اپنے انعامات کو بیان فرما رہے ہیں. اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے.
فرعون نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب دیکھ کر نجومیوں سے پوچھا، جس طرح اس زمانے میں جعلی عامل ہوتے ہیں، باپو ہوتے ہیں، وہ ہاتھ دیکھ کر کے پھنساتے ہیں. نجومیوں سے پوچھا کہ بتلاؤ اس خواب کا مطلب کیا ہے. نجومیوں نے یوں کہا کہ ایک لڑکا بنو اسرائیل میں سے پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. تو اس نے حکم جاری کیا کہ جتنے لڑکے اس سال پیدا ہوں سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو روک دیا جائے. وہ بڑی ہوگی ہمارے گھروں میں ماسیاں بنے گی. اس لیے کہ بنی اسرائیل قرآن میں موجود ہے. یہ فرعون والوں کے یہاں یہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی، انہیں اجرت دی جاتی تھی. تو اس کی نیت یہ تھی کہ لڑکیوں کو چھوڑیں گے تو بڑی ہو کر ماسی بنے گی، ہمارے گھر کے کام کاج کرے گی، اور لڑکوں کو قتل کر دیں گے تو میری حکومت کا خطرہ نہیں رہے گا. چنانچہ لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کیا. قرآن کریم نے سورہ قصص میں حق تعالی شان اور بالکل شروع میں فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو والدہ کو خوف ہوا کہ گھر گھر پر لوگ آتے ہیں فرعون والے تحقیق حال کے لیے، جس طرح ابھی پولیو والے آتے ہیں. کسی کو پتا نہ ہو تو ہاسپٹل والے بتلا دیتے ہیں، وہاں سے پتا نہ چلے نیچے چوکیدار بتلا دیتے ہیں کہ اس گھر میں بچہ ہے. کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی انہیں کہ ان کے گھر میں راشن ہے یا نہیں. 100 بیماریاں ہیں، اس کا علاج کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا، زبردستی پولیو پلائیں گے ہر حال میں. قتل کے لیے گھر گھر پر پہنچ رہے تھے فرعون والے. حق تعالی شان ہو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے تھے کہ ہم بھی موسیٰ کو اسی سال پیدا کریں گے جس سال اس نے لڑکوں کو قتل کا حکم دیا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو خوف طاری و قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی بھیجی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام کیا. ہر جگہ وحی کا معنی وحی نہیں ہوتا، اور جہاں بھی وحی کا معنی ہو لفظ ہو قرآن میں تو وہاں لغوی معنی کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا حکم پہنچانا. اللہ کے حکم کے پہنچانے کے الگ الگ طریقے ہیں اللہ کے پاس. ایک مثال دے رہا ہوں شہد کی مکھی کے متعلق. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا. اللہ فرماتے ہیں شہد کی مکھی اللہ کے حکم کے تابع. اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا پھلوں سے رس چوس، پھلوں سے رس چوسو اور پھر اپنے چھتے پر آ کر کے. کبھی شہد کی مکھی اپنے چھتے کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے حکم کے تابع ہے. قرآن میں اس کو بیان کیا. اور پہاڑ کے راستے سے، پہاڑ کا راستہ بھی بھٹکتی نہیں ہے، اوپر سے ہوتی ہے لیکن پہاڑ کے راستے اس کو پتا ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. وہ اپنے راستے پر صحیح چلتی ہے اور چھتا بناتی ہے. تو کیا اوحا کا لفظ آیا تو لفظی ترجمہ وحی کا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اپنے حکم کو ڈالتے ہیں شہد کی مکھی کے دل میں. کیسے ڈالتے ہیں وہ اللہ جانے. زمین کے متعلق قرآن نے حکم دیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین ساری خبریں کہہ دے گی اس دن کہ میرے پر کس نے کیا گناہ کیا. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا. یہاں بھی وحی کا لفظ ہے. اللہ زمین کو بھی حکم دیتے ہیں، زمین بھی اللہ کے حکم کے تابع. تو قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر یہ لفظ آیا ہے وحی کا. ہر جگہ وحی کا معنی
یہ نہیں کہ جس کو وحی آئی وہ نبی، عورت بھی وحی بن اس پر وحی آئی تو نبی بن گئی، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں پر اللہ نے الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ موسیٰ کو دودھ پلاتے رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ موسیٰ کے متعلق جب آپ کو خوف ہو کہ پکڑنے والے آ گئے تیرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ دریا میں ڈال دینا۔ ادھر سے فرعون کے ہاتھوں سے بچا کر کے اللہ حکم دے رہے دریا میں ڈال دینا، تو دریا میں بچ جائے گا، لیکن حکم اللہ کا ہے، وہی چلتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ ولا تخافی ولا تحزنی اور گھبرانا نہیں، غمگین مت ہونا، انا رادوہ الیک ہمارا کام ہے ہم پھر تیرے گود میں بچے کو پہنچائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وجاعلوہ من المرسلین ہم نبیوں میں سے بنائیں گے۔ یہ بھی اشارہ دے دیا کہ عموماً نبی 40 سال کی عمر میں بنتے ہیں، 2 نبی کے علاوہ حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ بھی اشارہ دیا کہ صرف یہ نہیں کہ بچائیں گے، عمر بھی کم از کم 40 سال تو ہوگی، نبوت اللہ عطا فرمائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اسی طرح کیا، بہت تفصیل سے اس میں واقعہ موجود ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا دیکھتی رہے، وہ کس انداز سے نگرانی کرتی رہی، بہت مزیدار واقعات ہیں سورہ قصص کے شروع میں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہمارا کام ہے پھر تمہاری گود میں پہنچانا۔ مجھے اس پر ایک اور بات یاد آ گئی، چونکہ تفسیر کی بات ہے اور تفسیر کی بات سمجھنا اور پھر اس کو امت تک پہنچانا بڑا مزہ آتا ہے، اس میں دل مچل جاتا ہے، توحید زندہ ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے ہجرت فرما رہے تھے تو ایسے بار بار مڑ کر کے مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے تھے کہ مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی۔ تو راستے میں اللہ نے اسی سورہ قصص کے آخر میں آیت اتاری، آخری رکوع میں، تلک الدار الآخرہ کے اندر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہی آیت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا تھا موسیٰ کو اسی طرح لوٹائیں گے آپ کے پاس، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آپ کی اصل جگہ پر پھر ہم پہنچائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ 8 سال کے قلیل عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان کے ساتھ، فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے مکہ مکرمہ میں۔ تو سورہ قصص کے شروع کے رکوع میں، شروع کی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رکوع میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ کو اس کی ماں کے گود میں پہنچانے کا کام اللہ کا ہے، اسی اللہ کا پھر آپ کو مکہ المکرمہ میں پہنچانے کا کام اور کیا اللہ نے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی ماں اسی طرح دودھ پلاتی رہی، چھوڑ دیا۔ فرعون اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی دریا کے کنارے پر محل میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پیٹی آ رہی ہے، ایک صندوق، اس کو لاؤ۔ دیکھا تو اس میں سے ایسا بہترین خوبصورت ایک چھوکرا ہے کہ یہ لڑکا کس کا ہے۔ اب اس کی تحقیق شروع ہوئی، قرآن کریم میں بالکل شروع میں اسی سورہ قصص میں ہے، ان کی بہن دیکھ رہی تھی، وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون، بہن جو ہے کنارے کنارے چل رہی تھی دریا کے، فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون، کنکھیوں سے ایسے دیکھ رہی تھی پیٹی کو کہ کسی کو علم نہ ہو۔ معلوم ہوا یہ سب چیزیں سیکھنا، دشمن کے شرور و فتن سے بچنے کے طریقے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، قرآن اسے سمجھا رہا ہے کہ اس طرح دیکھ رہی تھی کنکھیوں سے، اپنے چل بھی رہی تھی کہ میرا چھوٹا سا بھیا ہے، اس کو امی نے کہا ہے دریا میں ڈالنے کا، اللہ کا حکم آیا ہے دریا میں ڈال دیا ہے، تدبیر کے طور پر میں دیکھ رہی ہوں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، یہ بھی گھومتے گھومتے اسی طرح جیسا کوئی جانتی نہیں وہاں پہنچ گئی، مشورہ دینے لگی کہ یہ بچہ رو رہا ہے، فرعون
کی بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو لڑکا نہ بنا لیں، ہمارے کام آئے گا، ہمارے کو نفع دے گا. یہ قرآن میں پورا مضمون موجود ہے. اتنے میں ان کی بہن نے کہا کہ یہ دودھ نہیں پی رہا، بہت ساری دودھ پلانے والیوں کو لائے، کہ میں ایسی عورت نہ بتلاؤں جس کا سینہ یہ قبول کر لے گا بچہ. تو بہت اچھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس ماں کو بلایا گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلانا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہاں رہتی ہے. پھر کہا کہ میرے کو اپنے گھر رہنے دو نا، یہ بچے کی جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ بلا لینا، اس کو پیار کرنا، وہاں تک میں دودھ پلاتی رہوں گی. یوں بچہ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس لوٹایا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ بھی پلا رہی ہے اور اجرت بھی لے رہی ہے، شاہی خاندان سے پیسہ بھی مل رہا ہے، دونوں کام ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام 30 سال فرعون کے محل میں رہے. 30 سال چھوکرا بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کو. اور تفصیل سے واقعہ 20 بارے میں موجود ہے. یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہم نے تمہیں نجات دی. جب پھر دیکھا کہ اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے تو فرعون نے اپنا حکم واپس لے لیا. فرعون نے اپنا حکم واپس لے لیا کہ اب ذبح نہیں کرنا لڑکوں کو. چنانچہ اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت تھی، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا اور بچوں کے ذبح کو روک دیا. اور اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون جو ہے اس سے بچنے کے لیے سارے جمع ہو جاؤ، ہم نکلتے ہیں یہاں سے. چنانچہ سارے جمع ہو گئے، نکلنے لگے. نکل بھی گئے. آدھی رات میں سمندر کے پاس پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا، قرآن میں موجود ہے کہ لاٹھی مارو، اپنی عصا مارو. 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اطمینان سے گزر گئی اس راستے سے. اور جب فرعون وہاں پر پہنچا تو فرعون نے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ میری خوف سے دیکھو میرے حکم پر سمندر کے اندر 12 راستے ہو گئے، چلو نکلو یہاں سے. جب نکلنے لگے اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو. ایک روایت میں ہے کہ لاٹھی مارو سمندر میں. موسیٰ علیہ السلام نے پار ہونے کے بعد جب دریا پر لاٹھی ماری تو وہ پھر پانی مل گیا، غرق آب ہو گیا، جس کا تفصیل سے تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنے. آج تک اس کی لاش موجود ہے. چنانچہ اللہ رب العزت اس کو اپنے انعامات میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے سمندر میں راستے بنائے تھے، ہم نے نجات دی تھی اور فرعون والوں کو غرق کیا تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس پار سے اس کے غرق آب ہونے کو دیکھ رہے تھے، فرعون اور فرعون کے لشکر کو. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر کے جو توریت عطا فرمائی تھی، جب پار ہو گئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب تو امن ہو گیا، ہمیں تکلیف دینے والا وہ سب جہنم، وہ دریا میں ڈوب گئے، جہنم واصل ہو گئے. اب کوئی کتاب لاؤ اس پر عمل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر آ جاؤ. پہلے 30 دن کا کہا، 30 دن تک عبادت میں مشغول رہو، روزے رکھو. 30 دن تک روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر افطار کیا تو اللہ نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ جو تم نے مسلسل روزہ رکھا تھا، روزے دار کی منہ کی بو ہمیں بہت پسند ہے، تم نے بغیر کہے افطار کر لیا، 10 دن اور روزے رکھو. 40 دن ہو گئے. اسی کو کہا 40 لیلہ ثم اتخذتم العجل. ادھر موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہارون علیہ السلام کو یہاں سپرد کر کے کہ قوم کی دھیان رکھنا. تو سامری جو منافق تھا اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتا، ان کو یہ ظاہر کرتا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن حقیقت میں منافق تھا. اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا نام بھی موسیٰ. عجیب بات یہ ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے ایک غار میں رکھ دیا سامری کو کہ میری بدنامی نہ ہو. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی انگلی اس کے منہ میں دیتے تھے، اس انگلی سے دودھ اللہ اپنے حکم سے نکالتے تھے اور یہ دودھ پیتا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے پرورش کی
یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پرورش کی اللہ کے حکم سے، تو سامری منافق بنا، توریت کا منکر بنا، کافر بنا، اور فرعون کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا، اللہ جو چاہے کرے. تو سامری چونکہ جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو جانتا تھا. کیوں جانتا تھا؟ اس لیے کہ وہ دودھ پلاتے تھے. اس کو علم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب فرعون پر عذاب آیا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو لے کر آ گئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ فرعون یہ جو ہے گھوڑے پر سوار تھا. گھوڑا سمجھ رہا تھا کہ یہ دریا پھر مل جائے گا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام گھوڑی لے کر آئے. اس گھوڑی کو دیکھ کر کے یہ گھوڑا آگے بڑھا، اللہ نے غرق آب کیا. اللہ سارے اسباب پیدا فرماتے ہیں. تو یہ جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے جو مٹی تھی، وہ مٹی اس سامری نے اٹھا لی. اس کو پتا تھا کہ جہاں اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام پاؤں رکھتے ہیں، گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی کے اندر زندگی ہے، حیات ہے. اس نے وہ اٹھا لی. اور قوم جو ہے بنی اسرائیل جب فرعون کے یہاں جو کام کرتی تھی، جب نکلی تو سب زیورات بھی وہاں سے لے کر آئی تھی. اب وہ ایک الگ اس وقت دین موسوی تھا، شریعت موسوی میں اس کی اجازت ہوگی کہ وہ وہاں سے حالت جنگ میں وہاں سے کوئی چیز لے گا. سارے زیورات تھے، وہ زیورات کو پگھالا اور سامری نے ایک گائے بنائی. یہ جب گائے بنائی سونے چاندی کی، اس گائے کے اندر وہ مٹی لے کر سامری نے جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی تھی، اس گائے کے منہ میں ڈال دی. گائے بولنے لگی. اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں. یہاں یہ واقعہ میں ادھورا رکھ کر کے، اس زمانے میں بہت سارے ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں جس میں توحید سے ہٹایا جائے. دجالی دور ہے. فلاں کے پاس یہ علم ہے، آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر بتلاتا ہے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر بتلاتا ہے فلاں یوں ہو رہا ہے. صاف انسان توحید پرست آدمی کہے گا تو دجال اکبر ہے. ایک اکیلے اللہ ہی کو سب کچھ علم ہے. یہاں تو ہمیں یہ بتلایا گیا انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں. بے شمار احادیث میں واقعات ہے. ہار گم ہو گیا، سب کو پتا ہے. وہ ہار سواری کے نیچے ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تاخیر ہو رہی ہے. تیمم کا حکم آ رہا ہے، ادھر تلاش کر رہے، ہار کو تلاش کیا جا رہا ہے. تیمم کا حکم آ رہا ہے کہ نماز جا رہی ہے. جب سواری کو اڑایا ہار نیچے سے نکلا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا ہار تھا. سواری کے نیچے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک حق تعالی شانہ وحی کے ذریعے سے غیب کا علم نہ دیں وہاں تک علم نہیں. ورنہ سواری کے نیچے ہار ہے اور ساری جگہ تلاش کیا جا رہا ہے. ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں. یہاں جعلی پیر ڈنڈا لے کر کے کسی کے گھر کا مٹکا توڑ رہے ہیں. کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کے کونے میں آگ لگ گئی ہے، میں یہاں سے بجھا رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں سے ایسے کر رہے ہیں، ہٹو ہٹو. کیا ہوا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر کتا گھس گیا تھا، اس کو یہاں سے بھگا رہا ہوں. ان کی پہنچ کتنی دور کی ہے پیر صاحب کی. وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرے نیچے سواری کے نیچے ہار ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ آزمائشیں لیتے ہیں امت کی. چنانچہ اللہ ہی نے اس کو اس بات کا علم دیا کہ یہ پتا چل جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی مٹی میں حیات ہے. اس نے منہ میں ڈالے، گائے بولنے لگی. قوم کا بہت بڑا حصہ ہارون علیہ السلام نرم دل تھے، ان کی بات نہ مان کر کے گوشالہ پرستش میں مبتلا ہو گیا، یعنی گائے کی پوجا میں مبتلا ہو گیا. گائے سب کچھ ہے.
گائے بول رہی ہے یہی. اور اس نے سامری نے کہا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے, اللہ تو خود اس گائے کے اندر آ گیا ہے. آج ملعون شیعہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھی دنیا میں بگاڑ ہوتا ہے تو وہ بھیس بدل کر آتے ہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اس لیے یہ وہ زمانہ ہے, دجالی دور ہے, جس میں آدمی توحید پر جمے, توحید کی بات کرے, شرک کی طرف ادنا سا بھی میلان نہ ہو, اس سے بچنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, گائے جو ہے اس کو دیکھ کر کے بہت ناراض ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی, قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے 16ویں پارے میں, سورہ طہ میں. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. یہ موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے معاشرک بھائی میری داڑھی کو مت پکڑو, میرے سر کو بھی مت پکڑو. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی اور سر پکڑ لیا. غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا کہ تو نے توحید سے ہٹنے کیسے دیا, ان کو شرک میں کیسے مبتلا ہوگا. ہارون علیہ السلام نے اپنے سارے اعذار بیان کیے, موسیٰ علیہ السلام نے معاف کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے گائے کے ٹکڑے کیے, اس کو جلایا اور سمندر برد کر دیا. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا, وہ حکم کا بھی تذکرہ آگے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, ہم نے پھر معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. اور ہم نے تمہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پر آؤ. اس وقت کو یاد کرو جس وقت کے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم نے ظلم کیا تھا گائے کی پوجا کر کے, گائے کو معبود بنا کر اب اپنے رب سے رجوع کرو. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ 70,000 لوگ تقریباً یا اس سے زیادہ لوگ تھے, یہ سب مبتلا ہو گئے. تقریباً 12,000 کے علاوہ سب کے سب گائے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ لوگ جو توحید پر جمے ہوئے تھے وہ تلواریں لیں اور ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کرے جنہوں نے شرک کیا تھا. جب وہ سب قتل ہو جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. دنیا میں تو سزا قتل ہے, آخرت کی سزا یہاں کے قتل سے معاف اللہ کر دیں گے. روایت میں آتا ہے 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا ان لوگوں نے جو توحید پر جمے ہوئے تھے, گائے کی پوجا سے بچے ہوئے تھے. انہوں نے ایک کے بعد دوسروں کو قتل کرنا شروع کیا. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بس اب ہم نے سب کو معاف کیا. تو کہا یہ 70,000 کے قتل پر بھی معافی مل گئی, یہ بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوتے. اس کو فرمایا اللہ کہتے ہماری نعمت ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا. ذالکم خیر لکم عند باریئکم فتاب علیکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اپنے رب کے پاس, لہٰذا اللہ سے رجوع کرو. اللہ گناہ معاف کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والے. اس کے آگے بھی پھر بنی اسرائیل نے پھر نافرمانیاں کی. کب کب نافرمانیاں ہوئیں, کس کس انداز میں اللہ کا عذاب آیا, پھر اللہ درگزر کرتے رہے. تو بہت مزیدار واقعات ہیں, ہم سب کی عبرت کے سامان ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والمعافاه الدائمه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.